سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ کرب و بلا میں آپ کے تمام عزیز و اقارب محب و جانثار جام شہادت نوش کر چکے۔ خاندان رسالت کے ایک ایک پھول سب ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے۔ حضرت امام زین العابدین بستر علالت پر تشریف فرما ہے، ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبا زیب تن فرمایا اور امامہ شریف سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لے لیا، پھر سیدہ زینب سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تم مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کی حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستان تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ تیری اس وفاداری پر دنیا کی تمام عورتیں فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا ہے، علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا ہے، قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی ہے، عباس کے بازو کٹتے دیکھے ہیں، اپنی گود خالی ہوتے دیکھی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو نے کرب و بلا کا خونی منظر دیکھا ہے مگر صابرہ شاکرہ رہی۔ اے بہن، جب تو نے اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قیدی بنایا جائے گا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی، مگر اے بہن، تم صابرہ کی اولاد ہو، صابرہ کی ماں ہو اور صابرہ کی بہن ہو، لہٰذا صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 11 مرتبہ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا نہ چلا۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ اگرچہ جانور ہے لیکن یہ بھی بھوکا پیاسا ہے۔ آپ نے اپنے پیر کو زین سے ہٹایا اور گھوڑے سے فرمایا کہ تو بھی 3 دن سے پیاسا اور بھوکا ہے۔ گھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہی ہیں۔ حضرت امام حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے سیدہ سکینہ کے پاس میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے پاس جب پہنچے، سیدہ سکینہ نے کہا، ابا جان، آپ مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ ابا جان، آپ مجھے وہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جہاں دشمنوں کے علاوہ کوئی حامی و ہمراہ نہیں۔ اے ابا جان، آپ کہاں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اچھا، جا ہی رہے ہیں تو آخری بار مجھے اپنے چہرے کا بوسہ لے لینے دیجئے، اپنے رخسار کا بوسہ لے لینے دیجئے، اپنے سینے کا بوسہ لے لینے دیجئے۔ آپ حالت رکوع میں جس طرح جاتے ہیں اسی طرح آ جائیے۔ اپنی بچی کی بات پر حضور امام حسین نے رکوع کی حالت میں چلے گئے اور بچی نے آپ کی کبھی پیشانی کو بوسہ لیا، کبھی رخسار کو بوسہ لیا اور کبھی آپ کے سینے کو بوسہ لیا، اور پھر کہنے لگیں، ابا جان، یہ پیشانی پر بوسہ ماں کی طرف سے تھا، رخسار پر والد کی طرف سے تھا، حلق میں نانا کی طرف سے تھا، اور آپ کے سینے پر جو بوسہ کیا یہ آپ کے بھائی کی طرف سے تھا۔ پھر چپٹ گئی نا، جیسے پردیس کوئی باپ جاتا ہے اور بیٹی چپٹ جاتی، بولتی نہیں جانے دوں گی۔ حضرت سیدہ سکینہ امام حسین سے چپٹ گئیں، لپٹ گئیں، ابا جان مجھے چھوڑ کر کے نہ جائیے۔ آخر سلام کہہ کر کے تپتے ہوئے ریگستان پر چلے گئے، اور آپ نے جب وہاں آپ چلے گئے، آپ نے یزیدیوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی مصطفیٰ کا لاڈلا ہوں جس مصطفیٰ کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، اسی نبی کا پھول ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو۔ میں وہی ہوں جس کے لیے حضور نے فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین۔ میں وہی ہوں جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ حسین میرے جنتی پھول ہیں، حسن میرے جنتی پھول ہیں، حسین میرے جنتی پھول ہیں، جن کے لیے یہ کہا ہو مصطفیٰ جان رحمت نے، اپنے سجدوں کو لمبا کیا ہو کہ کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اے یزیدیو، جانتے ہو میں وہی ہوں
جب یہ خطبہ دیا نا یزیدیوں پر اس کا کچھ اثر نہ پڑا، اس لیے کہ ان پر مہر لگی ہوئی تھی، وہ نہ تو حق سن سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، تم نے میرے علی اصغر کو لے لیا، علی اکبر کو لے لیا، سب کو لے لیا، لیکن اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن یزیدی کہاں ماننے والے، یہ بے رحم ہزاروں لعنتیں اللہ کی ان پر ہوں، کہاں ماننے والے۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم واقعی میرے خون کے پیاسے ہو تو آ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے تلوار اٹھائی، ذوالفقار حیدری کو چمک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جب تلوار چل رہی تھی حضرت مولا علی کی شجاعت حضرت امام حسین کے بازوؤں میں ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا خون چمک رہا ہے۔ حضرت امام حسین تلوار جس طرف چلی جاتی تھی اس طرف یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ آخر کار یکبارگی ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ اگر حسین کو قابو پانا ہے، علی کے شیر میں قابو پانا ہے تو یکبارگی حملہ کرو۔ یکبارگی حملہ کیا گیا، تیروں کی بارش ہو گئی، حسین کا جسم چھنی ہو گیا۔ حسین کے علماء اکرام کہتے ہیں 21 زخم تھے، اور جو تیر لگے ہوئے تھے ان کی کوئی بھی گنتی نہ تھی، نیزوں کے 21 زخم تھے۔ ایک بارگی حملہ کیا، حضرت امام حسین المختصر زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آئے پھر بھی حسین ابھی کسی سے قابو میں نہیں آ رہا۔ یزیدیوں نے کہا اذان دے دی جائے، اذان دے دی گئی، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ کہا ظہر کا وقت ہے۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ امام حسین نے آج وضو تو کیا ہے لیکن وضو خون سے کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھی، جیسی سجدے میں گئے، ملاؤن، شمر اور خولی اور ایک اور یزیدی، ان تینوں نے مل کر کے حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا، آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، بوسہ مصطفیٰ کو کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے سے سر اٹھنے نہ دیا۔ دنیا نے سجدے میں جاتے ہوئے تو حسین کو دیکھا، لیکن کسی نے سجدے سے آتے ہوئے حسین کو نہ دیکھا۔ امام حسین کو اگر سجدے سے اٹھ جانے دیتے تو کربلا کو کوئی یزیدی نہ بچتا۔ یزیدی جانتے تھے، اسی لیے سجدے میں ہی حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ ابھی یہ جنگ ختم نہ ہوئی تھی، امام پاک کے کپڑے اتارے گئے۔ آپ کے جب بازو میں دیکھا تو نشان تھا، یزیدی کہنے لگ گئے یہ تو شہزادے ہیں، ان کے نشان کیسا ہے؟ بیمار کربلا حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ان کی یہ وہ نشان ہے، رات کے اندھیرے میں جب یہ بوریاں لے کر کے غریبوں کے گھر پر تقسیم کرتے تھے، ان بوریوں کو اٹھانے کی آواز ہے۔ پھر 72 نفوس قدسیہ پر، ان کی لاشوں پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیے، آپ کی لاشوں کو رون دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس طرح ظلم ہوا، لیکن میرے حسین نے نماز نہ چھوڑی۔ حسین نے پیغام دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔